تو فرشتے کہیں گے تم نے صحیح سنا تھا کہ جنت میں سورج کبھی نہیں نکلے گا، اور سورج نکلا بھی نہیں جس کو تم سورج کی کرن سمجھ رہے ہو۔ دراصل آج ہوا یہ ہے کہ علی و فاطمہ نے آج مسکرا دیا ہے تو ان کے مسکرانے سے ایسا نور نکلا ہے کہ جنت کا ذرہ ذرہ مزید منور ہو گیا۔ مومن ہے کہ نہیں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اللہ اکبر، میرے بھائی آقا نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، اللہ اللہ، جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ ہم کس دین پر ہیں؟ اگر یہ سوچتے ہو کہ ہم نماز پڑھ کر نماز چھوڑ کر بھی ہم دیندار رہیں گے، اللہ کے رسول جس کا وجود دین ہے، جس کا وجود جانے دین ہے، جس کا وجود جانے ایمان ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، پھر کہاں ہو، پھر کہاں؟ اور سوچو یہ نازک سا جسم، میں سوچتا ہوں اگر نماز چھوڑنے پہ عذاب نہ بھی ہوتا تو کم سے کم یہ حدیث ہمارے لیے کتنی بڑی تھی کہ جس کا دین نہیں، جس کی نماز بھی اس کا دین نہیں، یعنی دیندار ہونے کے لیے نمازی ہونا ضروری ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امین القادری کہتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جاتا۔ میں نے کہا میں حنفیوں میں یہ بات کیوں کہوں گا یار، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ دیندار بھی نہیں رہ جاتا۔ اتنی بات یاد رکھنا۔ آپ کچھ بھی کرنے دیکھو، آپ تام جھام کر کے اپنے نام کے ساتھ کروڑوں القابات استعمال کر لیجئے، لیکن اللہ رسول کی بارگاہ میں دیندار ثابت کرنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، نماز کی طرف آؤ۔ بغیر نماز کے آخرت میں کوئی گزارا نہیں۔ غریب نواز فرماتے ہیں قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں، پہلی بات نماز کے بارے میں پوچھ کیا کیا، اور دیکھو کتنا بڑا عذاب قیامت تک۔ شجاع الاقرا کا ڈسنا، شجاع الاقرا کا ڈسنا یہی اسی پہ بس نہیں، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پوری قبر میں جہنم کی آگ بھڑکائی جاتی ہے اور انسان اس پر لوٹ پوٹ ہوتا رہتا ہے۔ یہ ہے بے نمازی کی قبر کے حال اور احوال۔ آپ سوچئے، اور اس سے بچنے کا کتنا آسان طریقہ، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، صرف 10 منٹ۔ اگر اور جلدی پڑھ لو تو 7 منٹ۔ میں کہتا ہوں بہت زیادہ بیزی ہو، مصروف ہو، بہت مصروف ہو تو نہیں پڑھنے سے اچھا ہے کہ کم سے کم فرض پڑھ لو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سنتیں نہ پڑھا کرو، استغفر اللہ، یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں پڑھنے سے، سفر میں ہو، ادھر ہو مصروف، فرض کبھی مت چھوڑو، کبھی مت چھوڑو۔ بلکہ یہاں تک صوفیہ لکھتے ہیں کہ کوئی بندہ دریا میں ڈوب رہا ہے اور نماز کا آخری وقت آ جائے تو وہ ڈوبتے ڈوبتے نماز کی نیت کر لے، اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو خوف ہے کہ قیامت میں اس کے بارے میں بھی اس سے پوچھا جائے۔ غور فرمائے، نماز کب معاف ہے؟ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت کہیں تو نماز معاف ہوگی۔ ہاں، اگر پاگل ہو جاؤ تو پاگلوں پہ نماز معاف ہے، یا پھر معاذ اللہ استغفر اللہ علیہ باللہ کوئی کافر اور مرتد ہو جائے پھر اس کے لیے نماز نہیں ہے، یا پھر کوئی ایام ممنوعہ میں آ جائے اس پر نماز معاف ہے۔ باقی کے اور میری دانست میں تو نہیں ایسا ہے کہ کوئی بندہ بالغ ہو جائے، مکلف ہو جائے اور اس پر نماز معاف نہیں ہو سکتی۔ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، امیر ہو، غریب ہو، کیسا ہی ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، صحت مند ہو، کچھ بھی ہو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو، مگر نماز پڑھنی ہوگی، اور نہیں پڑھو گے تو پھر شجاع الاقرا کے ڈسنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مچھر کے ڈنک کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں، اور اتنا بڑا خطرہ مول لے رہے ہو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر عذاب کوئی مقرر نے بیان کیا ہوتا تو میں اتنا زور نہیں دیتا، لیکن یہ وہ فرما رہے ہیں اللہ اکبر جو عالم غیب ہے، جن کی نگاہیں دنیا بھی دیکھتی ہے، آخرت بھی دیکھتی ہے، اور وہ اتنے سچے ہیں کہ ان کی سچائی کی گواہی ان کے دشمنوں نے تک دی ہے۔ وہ اتنے سچے ہیں، رحم کر لو، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ، 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ بدل ڈالو، اپنے آپ کو بدلو۔ آئیے ایک روایت یاد ہے، قبر کا حال کیا ہے؟
امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں، میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں، قبر کے احوال کیا۔ امام لکھتے ہیں کہ موت کا ایک جھٹکا، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو نا، ان کے مسلک کا نعرہ لگا، وہ قبر بیان کر رہے ہیں، چلیں انہی سے سن لیں قبر کیا ہے۔ فرماتے موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 100 ضربوں کی برابر ہے، ایک جھٹکا۔ اور ایک جھٹکے میں موت نہیں آتی کسی کو، کئی جھٹکے لیتا ہے موت کے وقت۔ بے بس پڑا ہے، بے کس پڑا ہے، نہ آواز نکل رہی ہے، نہ ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں، کچھ نہیں۔ کیا حالت ہے، اس منزل سے گزرنا ہے مجھے بھی اور آپ سب کو۔ زنا کی منزلوں، زنا کی محفلوں کو آباد کرنے والے، نشہ کرنے والے، عورتوں پہ بدنگاہی کرنے والے، سود کے دھندے کرنے والے، جوا کھیلنے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والے، حلال و حرام میں فرق نہ کرنے والے، دین دھرم سے بیگانہ ہو کر زندگی گزارنے والے۔ کبھی سوچا؟ امام لکھ رہے ہیں موت، فتاوی رضویہ شریف میں، موت کا ایک جھٹکا صرف ایک 100 تلواروں کی ضربوں سے سخت تر۔ اور پھر فرماتے ہیں روح کے نکلنے کی منزل 300 تلواروں کی ضربوں سے زیادہ۔ اور جب موت کا فرشتہ حضرت ملک الموت انسان کو اس کی موت سے پہلے گھورتے ہیں تو ان کے گھورنے کا حال یہ ہے کہ انسان اس کی تاب نہیں لا سکتا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں موت کے وقت وہ پیاس، موت کے وقت وہ پیاس، کون سی پیاس؟ بے نمازی کو 7 سمندروں کی پیاس سے زیادہ پیاس، کہ 7 سمندر منہ میں نچوڑ دیے جائیں تو بھی پیاس نہ بجھے۔ اور رشتہ دار کیا کر رہے ہیں؟ قطرہ قطرہ پلا رہے ہیں۔ غور کرنا، جب کوئی بندہ پیاسا زیادہ ہو تو اس کو قطرہ پت قطرہ پلاؤ گے نا تو اس کی پیاس بجھے گی نہیں بلکہ اور اس کی پیاس بڑھ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا منزل آنے والی ہے۔ میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں، روٹی پکانا، برتن دھلنا، کپڑے دھلنا اچھی بات ہے، تم گھنٹوں کچن میں گزارتی ہو، 10 منٹ مصلے کے لیے میری بہن کیوں نہیں نکال لیتی؟ میں جھگڑا لگانے نہیں آیا، لیکن ایک بات کہنے، جس دن مر جاؤ گی نا، شوہر دفن کرتے آتے ہوئے سوچے گا بیوی چلی گئی، اب اس کے بعد کون؟ یہ اتنی بے وفا دنیا ہے۔ اپنے شوہر کا حق ادا کرو، مگر یہ یاد رکھ لو کہ دنیا میں کوئی اپنا نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات مولائے کائنات نے کہی۔ تمہارا نکاح تو یو پی میں ہوا، بہار میں ہوا، بنگال میں ہوا، مہاراشٹر میں ہوا، ممبئی میں ہوا، اندور میں ہوا، مالیگاؤں میں ہوا، لیکن جو نکاح آسمانوں پر ہوا، جس نکاح کی گونج جنت کے درختوں تک پہنچی، حوروں نے جن کے گیت گائے، فرشتوں نے جس میں شرکت کی، آدم نے جس میں خطبہ پڑھا، آسمانوں پہ آدم خطبہ پڑھ رہے، زمین پر سید العالم خطبہ پڑھ رہے۔ غور فرمائے، ایسا نکاح مولا مشکل کشا نے جس دن سیدہ فاطمہ الزہرا پاک کا وصال ہوا تھا، بات یاد آ گئی ہے تو سن لیں، عنوان میں نہیں ہے لیکن یہ تو ہر عنوان کا عنوان ہے، توجہ کر لیں۔ اللہ اکبر، جس کے مہر میں جنت کے درخت کے پتے ہلائے گئے اور اہل بیت کی تعداد کے برابر وہ پتے گرائے گئے، اور اہل بیت قیامت تک جتنے اہل بیت کے محبین پیدا ہوں گے، ہر پتے پر اہل بیت کے محبین کا نام تھا، اور انہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے نکاح کے تصدق جنت کا داخلہ عطا کیا گیا۔ وہ نکاح کی بات کر رہے ہیں، ایسا نکاح ہوا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اٹھا کر کے کتابیں دیکھیں۔ سید محمد بلگرامی رحمت اللہ علیہ نظم العالی میں، نزہۃ المجالس میں، علامہ عبد الرحمن، اس طرح ہمارے بزرگوں نے بہت لکھی ہے روایات، حالانکہ اس میں ذوف بھی ہے لیکن ضعیف روایتیں جو وہ فضیلت کے باب میں، فضائل کے باب میں مقبول ہیں، اس لیے میں تھوڑی وضاحت کے ساتھ غور کریں۔ ایسا نکاح جو آسمانوں پہ ہوا، جناب آدم خطبہ دے رہے ہیں، زمین پہ ہوا سید آدم خطبہ دے رہے ہیں، جان آدم خطبہ دے رہے ہیں، آسمانوں پہ فرشتوں کی شرکت ہے، زمین پر صدیق و فاروق، عثمان غنی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو ہریرہ، ایسے لوگوں کی شرکت ہے۔ توجہ کریں، یہ حال ہے۔ اب غور کریں، مولا مشکل کشا وہ نکاح ہوتا ہے، اچھا وہ میاں بیوی کیسے؟ ایک بات آپ کو کہوں،
کون سا شوہر کون سی بیوی کے ساتھ جنت میں ہوگا اس کی گارنٹی نہیں. گارنٹی اس لیے نہیں ہے علامہ صاحب کہ شوہر جنت میں جائے گا یہ یقینی نہیں ہے اس لیے گارنٹی نہیں ہے, بیوی جنت میں جائے گی یہ بھی یقینی نہیں اس لیے گارنٹی نہیں ہے, لیکن مولائے کائنات کے ساتھ جنت میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رہے گی یہ گارنٹی حضور نے دی ہے. اور ایک حدیث اور سن لیں, ایک اور سن لیں, ایک دن جنت میں سورج نکلے گا, لوگوں کو ایسا لگے گا, توجہ آپ کی, توجہ فرمائیں, کیا پیاری بات یاد ہے, سبحان اللہ, دل میں جائز مرادیں لے لیں, بہت خوبصورت سی بات یاد ہے. ایک دن جنت میں لوگوں کو لگے گا کہ سورج نکلا اور اس سورج کی کرنوں سے جنت کا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا اور پوری جنت کے اندر بجلی کی طرح کوند ہو گئی. تو لوگ کہیں گے فرشتوں جنت میں تو سورج نے نکلنا ہی نہیں تھا, آج سورج نکلا کیسے؟ بھئی سورج اور چاند تو کہیں اور پڑے ہوں گے, وہاں جنت میں سورج چاند نہیں ہوں گے, کہاں پڑے ہوں گے یہ کہہ کر کے کوئی میں آپ کے سامنے کوئی بحث کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا, لیکن علماء سے پوچھ لینا کہ وہ سورج چاند جنت میں نہیں ہوں گے. وہاں نہ رات ہوگی نہ وہاں دن ہوگا, وہاں تو صبح صادق کا ٹائم ہوگا. میں نے سوچا یا اللہ جنت میں صبح صادق کا ٹائم کیوں ہوگا؟ تو عشق کہنے لگا صبح صادق میں حضور کی پیدائش ہوئی تھی, سارے ٹائم ختم کر دیے جائیں گے, صرف میلاد النبی کا وقت رکھا جائے گا. نعرہ تکبیر. جس ٹائم میں میلاد مصطفیٰ ہوئی صبح صادق, بس ویسا ٹائم ہوگا. اور وہ وقت بہت خوبصورت لگتا ہے, کتنا خوبصورت ہے. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں صبح کے ٹائم چلا کر, تو اور ٹائم میں چلنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اور تم تو سوئے رہتے ہو, دوسرے لوگ صبح صادق کے ٹائم چلتے رہتے ہیں, پھر وہ ہلکے پھلکے بھی ہوتے ہیں, ان کے پیٹ بھی بڑے نہیں ہوتے, ان کے اندر شوگر بھی نہیں ہوتی, وہ بہت چلتے ہیں لوگ, اور اس وقت کا چلنا بڑا خوبصورت ہے. میں کہتا ہوں کیوں چلایا جا رہا ہے؟ بھئی دوپہر میں بھی تو چل سکتے ہیں, لیکن صبح میں اتنا زور کیوں ہے؟ اور لوگ کسی بھی وجہ سے کہیں ہم نے تو برکت رکھی ہے ولادت مصطفیٰ کے وقت, میلاد النبی کے ٹائم میں. غور فرمائیں کیا شان ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہرحال تو یہاں تو سورج نہیں ہوگا, پھر یہاں سورج چمکا کیسے کہ جنت کا ذرہ ذرہ جو منور تھا مزید منور ہو گیا. تو فرشتے کہیں گے تم نے صحیح سنا تھا کہ جنت میں سورج کبھی نہیں نکلے گا, اور سورج نکلا بھی نہیں جس کو تم سورج کی کرن سمجھ رہے ہو. دراصل آج ہوا یہ ہے کہ علی و فاطمہ نے آج مسکرا دیا ہے, تو ان کے مسکرانے سے ایسا نور نکلا ہے کہ جنت کا ذرہ ذرہ مزید منور ہو گیا.